کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو شہر کے کسی کونے میں ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں موت پہرا دے رہی ہوتی ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں یہ لکھتے ہوئے، لیکن اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرا نام ارسلان ہے۔ میں نے ایک ایسی جگہ نائٹ شفٹ کی نوکری لی جہاں کام صرف دیواروں کو دیکھنا تھا، لیکن ان دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو صدیوں سے بھوکا تھا۔ وہ مجھ سے میری پہچان چھین لینا چاہتا تھا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کبھی ایسی نوکری ملے جہاں تنخواہ ضرورت سے زیادہ ہو اور کام کچھ بھی نہیں، تو وہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ وہ آپ کا وقت نہیں، آپ کی روح خرید رہے ہوتے ہیں۔ ارسلان ایک مڈل کلاس لڑکا تھا جسے اپنے بیمار باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے اخبار میں ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھا، پاور گریڈ اسٹیشن 44 کے لیے نائٹ سیکیورٹی گارڈ درکار ہے، تنخواہ 1,00,000 ماہانہ، تجربہ ضروری نہیں۔ 1,00,000 روپے صرف پہرے داری کے لیے؟ ارسلان کو یہ عجیب لگا، لیکن مجبوری بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب وہ شہر سے دور پہاڑوں کے درمیان اس گریڈ اسٹیشن پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ اسٹیشن کسی قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ چاروں طرف اونچی لوہے کی باڑیں لگی تھی اور ہر طرف خطرہ، ہائی وولٹیج کے بورڈ لگے تھے۔ وہاں اسے ایک بوڑھا سپروائزر ملا جس کا نام مرتضیٰ تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں بالکل سفید تھی جیسے وہ دیکھ نہ سکتا ہو، لیکن وہ راستہ ایسے بدل رہا تھا جیسے اسے ہر پتھر کا پتہ ہو۔ ارسلان، تم یہاں صرف 12 گھنٹے کے لیے ہو، رات 8 سے صبح 8 بجے، مرتضیٰ نے خشک آواز میں کہا۔ لیکن یہاں کے 3 قانون ہیں، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو انہیں کبھی مت توڑنا۔ رول نمبر 1، رات 12 بجے کے بعد اگر کوئی باہر سے گیٹ کھٹکھٹائے اور تمہاری ماں کی آواز میں پکارے تو گیٹ نہیں کھولنا۔ رول نمبر 2، ہر 1 گھنٹے بعد تمہیں کنٹرول روم میں لگے لال بٹن کو دبانا ہے۔ اگر تم بھول گئے تو پورے اسٹیشن کی بجلی چلی جائے گی اور اندھیرے میں وہ باہر آ جائے گا۔ رول نمبر 3، کنٹرول روم میں لگے پرانے آئینے پر سے کبھی کپڑا مت ہٹانا۔ ارسلان کو لگا یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ اس نے نوکری جوائن کر لی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ارسلان کنٹرول روم میں بیٹھا تھا۔ باہر بارش اور تیز ہواؤں نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا۔ گریڈ اسٹیشن کی پرانی دیواروں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی اندر قید ہے اور باہر نکلنے کے لیے دیواروں کو ناخنوں سے کھریچ رہا ہو۔ ارسلان نے سوچا شاید چوہے ہوں گے۔ اس نے ہر گھنٹے بعد وہ لال بٹن دبایا۔ سب ٹھیک تھا، لیکن 11:30 پر اس کے واکی ٹاکی پر ایک آواز آئی۔ ارسلان، سن رہے ہو؟ میں مرتضیٰ بول رہا ہوں، میرے کیبن میں آؤ، مجھے چوٹ لگی ہے۔ ارسلان اٹھنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا، مرتضیٰ تو شہر جا چکا تھا، تو یہ آواز کس کی تھی؟ اس نے واکی ٹاکی پر پوچھا، مرتضیٰ صاحب، آپ تو چلے گئے تھے۔ دوسری طرف سے صرف ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی اور پھر ایک عجیب سی ہنسی، ایسی ہنسی جو انسانی نہیں تھی۔ ارسلان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹھیک 12 بجے گریڈ اسٹیشن کے مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ارسلان نے CCTV مانیٹر پر دیکھا، باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے وہی ساڑی پہنی تھی جو ارسلان کی ماں پہنتی تھی، اور وہ رو رہی تھی، ارسلان بیٹا، گیٹ کھولو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گیٹ کی طرف بھاگا۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر تھا کہ اچانک اسے مرتضیٰ کا پہلا قانون یاد آیا۔ اس نے غور سے مانیٹر دیکھا۔
اس عورت کا چہرہ تو اس کی ماں جیسا تھا، لیکن اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ ارسلان پیچھے ہٹ گیا۔ تم میری ماں نہیں ہو، اس نے چلا کر کہا۔ گیٹ کے باہر کھڑی مخلوق نے اچانک رونا بند کر دیا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کا چہرہ لمبا ہونے لگا اور آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئی۔ وہ گیٹ کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ارسلان سخت خوف میں تھا۔ وہ تھک چکا تھا اور ڈر کے مارے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ صرف 5 منٹ کے لیے۔ اس نے گھنٹے والا لال بٹن نہیں دبایا تھا۔ جب وہ جاگا تو اس نے گھڑی دیکھی، 2:05۔ اچانک پورے گرڈ اسٹیشن کی بجلی گل ہو گئی۔ ہر طرف قبر جیسا اندھیرا چھا گیا۔ صرف ارسلان کی چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی باقی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کنٹرول روم کے کونے میں کچھ ہل رہا ہے۔ اس نے ٹارچ ماری، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن جب اس نے ٹارچ نیچے کی تو اس نے دیکھا کہ فرش پر کالے رنگ کا چپچپا مادہ بکھرا ہوا ہے، جو دستی سے لے کر اس پرانے آئینے تک جا رہا تھا۔ وہی آئینہ جس پر مرتضیٰ نے کپڑا ڈالنے کو کہا تھا۔ ارسلان نے دیکھا کہ آئینے کا کپڑا نیچے گرا ہوا ہے۔ ارسلان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی نظر آئینے پر پڑ گئی۔ آئینے کے اندر اندھیرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہاں ایک شکل ظاہر ہوئی اور وہ ارسلان ہی تھا۔ لیکن آئینے والا ارسلان بیٹھا نہیں تھا، وہ کھڑا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جو کان تک جا رہی تھی۔ آئینے والے ارسلان نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اصلی ارسلان کا گلا پکڑ لیا۔ ارسلان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا تھا۔ اس نے پاس پڑا ایک بھاری پیچکس اٹھایا اور آئینے پر دے مارا۔ آئینہ ٹوٹ گیا، ہر طرف شیشے بکھر گئے۔ ارسلان کو لگا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن اصلی عذاب تو اب شروع ہونے والا تھا۔ بجلی واپس آ گئی، لیکن اسٹیشن کا ماحول بدل چکا تھا۔ ارسلان نے دیکھا کہ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہیں۔ ہر تصویر پر لکھا تھا ڈیڈ۔ سب تصاویر ان گارڈز کی تھی جو یہاں پہلے کام کرتے تھے۔ اچانک انٹرکام پر آواز آئی، انٹری نمبر 44، ارسلان شفٹ سٹیٹس نامکمل۔ ارسلان نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مین گیٹ کو باہر سے تالا لگا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پرانی مشینری کے پیچھے چھپ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لوہے کا ٹینک ہے جس پر بلڈ کولنگ یونٹ لکھا تھا۔ وہاں سے ایک شخص نکل رہا تھا۔ اس نے گارڈ کی یونیفارم پہنی تھی، لیکن اس کا سر نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کلاڑا تھا جو فرش پر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ ارسلان نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ بغیر سر والا گارڈ اس کے بالکل قریب سے گزرا۔ ارسلان نے دیکھا کہ اس گارڈ کی وردی پر جو نیم پلیٹ تھی، اس پر لکھا تھا مرتضیٰ۔ ارسلان سمجھ گیا مرتضیٰ زندہ نہیں تھا۔ وہ بھی اسٹیشن کا ایک قیدی تھا جو نئے گارڈز کو پھنسانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اب صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ارسلان تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ 3 گھنٹے اور بچ گیا تو سورج نکل آئے گا، لیکن وہ مخلوق اب اسے ڈھونڈ چکی تھی۔ پورا گرڈ اسٹیشن چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ارسلان نے دیکھا کہ ہر طرف سے وہ لاشیں نکل رہی ہیں جو پہلے یہاں گارڈ تھے۔ وہ سب مل کر ایک ہی بات بول رہی تھی، ہمیں اپنا وقت دو، ہمیں اپنی روح دو۔ ارسلان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دیکھا کہ گرڈ اسٹیشن کے بیچ میں ایک مین ٹرانسفارمر ہے۔ اگر وہ اسے شارٹ سرکٹ کر دے تو پورے اسٹیشن میں آگ لگ سکتی ہے اور شاید یہ راستہ کھل جائے۔ اس نے ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور ٹرانسفارمر کے ہائی وولٹیج وائرز پر دے ماری۔
ایک دھماکہ ہوا، نیلی بجلی ہر طرف پھیل گئی۔ ارسلان دور جا گرا، آگ لگ چکی تھی۔ وہ مخلوقات آگ سے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ارسلان نے دیکھا کہ مین گیٹ کا الیکٹرانک لاک ٹوٹ گیا ہے۔ ارسلان کسی طرح زخمی حالت میں اسٹیشن سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گرتے پڑتے مین روڈ تک پہنچا، جہاں ایک ٹرک والے نے اسے لفٹ دی۔ اگلی صبح جب وہ اسپتال میں جاگا تو پولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ پولیس کو لے کر اس جگہ پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گریٹ اسٹیشن، نہ کوئی جلی ہوئی مشینری۔ وہاں صرف ایک پرانی خالی زمین تھی، جہاں صدیوں پرانی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ اس قبر پر لکھا تھا ارسلان، گاڈ آف دی وائڈ۔ ارسلان نے اپنے ہاتھ دیکھے، اس کے ہاتھوں کی لکیریں غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اسپتال کے آئینے میں دیکھا، اس کا کوئی عکس نہیں تھا۔ وہ باہر تو نکل آیا تھا، لیکن اس کی روح اب بھی گریٹ اسٹیشن 44 کے اس منحوس آئینے میں قید تھی۔ اگر آپ ارسلان کی جگہ ہوتے تو کیا یہ نوکری آپ کرتے یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی ہی مزید ہارر سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔